بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ جواب: اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور وصال بھی ہوا۔ سوال: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب: نبی کی محبت، سیرت اور پیغام کو یاد کرنا اصل مقصد ہے۔ سوال: کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن میں ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو بڑا فضل اور رحمت کہا ہے۔ سوال: صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کیسے مناتے تھے؟ جواب: وہ روزہ رکھتے تھے، صدقہ کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے۔ سوال: میلاد کے دن چراگاں کرنے کی اصل سنت ہے یا نہیں؟ جواب: چراگاں سنت نہیں، اصل سنت ذکر و درود ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے تھے؟ جواب: آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کو شکر گزاری اور عبادت کے ساتھ یاد فرمایا۔ سوال: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانا سب سے بڑا پیغام ہے۔ سوال: کیا خلفائے راشدین کے دور میں بھی عید میلاد النبی منائی جاتی تھی؟ جواب: نہیں، اس زمانے میں باقاعدہ تقریب نہیں ہوتی تھی، لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام کی زندگی ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تھی۔ سوال: کیا اسلام میں 12 ربیع الاول کا دن منانا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں 12 ربیع الاول منانا بطور خوشی اور ذکر رسول اللہ جائز ہے، بشرطے کہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، ڈھول، ناچ، فضول خرچی وغیرہ نہ کی جائے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت اور وصال دونوں ایک ہی دن کیوں ہوئے تھے؟ اس میں کیا راز ہے؟ جواب: علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا راز ہے۔ ولادت کا دن امت کے لیے خوشی اور رحمت ہے، وصال کا دن امت کے لیے آزمائش اور صبر ہے، یعنی اللہ نے ایک ہی دن میں رحمت بھی عطا کی اور صبر کا امتحان بھی دیا۔ سوال: پاکستان کے مشہور علماء کے نام بتائیے جو عید میلاد النبی منانے کے حق میں نہیں ہیں۔ جواب: دیوبندی علماء، مولانا صدیق ہزاروی، مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ، یہ علماء عید منانے کے حق میں نہیں ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی شکل کا لاکٹ یا بیج پہننے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی پہنے تو اس کو تقدس یا تعویذ نہ سمجھے اور نہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے کوئی خاص برکت یا نفع ہوگا، صرف محبت یاد کی علامت میں پہنے۔ سوال: کیا عید میلاد النبی پر بانٹی گئی نیاز کھانا جائز ہے؟ جواب: اگر صرف کھانا کھلانے اور صدقہ کرنے کی نیت ہو تو بالکل جائز ہے۔ سوال: کیا 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینا درست ہے؟ جواب: بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسے رسمی طور پر عید کے معنوں میں نہ لے بلکہ صرف خوشی اور مسرت کے دن کے طور پر ذکر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل مسئلہ نیت ہے۔ سوال: مشہور گانوں کے طرز پہ بنائی گئی نعتوں کو پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: یہ ناجائز ہے کیونکہ اس سے نعت کا تقدس کم ہوتا ہے اور سامعین کے دل میں دنیاوی خواہشات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سوال: سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب: یہ جملہ نعت میں کہنا درست نہیں بلکہ عقیدے کے لحاظ سے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ نعت کے الفاظ ہمیشہ وہ ہوں جو قرآن و حدیث اور صحیح عقیدے کے مطابق ہوں۔ سوال: جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی محفل ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جواب: وہ گھر رحمت اور نور سے بھر جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، سکون آتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں یا ان کی تعریف میں نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا نہ فرما، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔
میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔